بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا کتنا ہی سخت کام پھنسا ہو، جمعے کے دن یہ ایک کلمہ صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے، اگلے دن آنے سے پہلے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے کٹھن، سخت اور ناہموار موڑ آتے ہیں جہاں انسان کی تمام تر تدبیریں، تمام تر حکمت عملی اور تمام دنیاوی اسباب مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسان دن رات محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک دھکے کھاتا ہے، لوگوں کی منتیں کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی بڑا کام، کوئی اہم مسئلہ یا کوئی معاشی الجھن ایسی بندش کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہر راستہ بند نظر آنے لگتا ہے۔ کہیں کسی کی نوکری کی فائل سالہ سال سے رکی ہوئی ہے، کہیں کسی کا جائز حق یا محنت کی رقم کسی کے پاس پھنسی ہوئی ہے، کہیں سرکاری دفاتر اور عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر بوڑھے ماں باپ تھک چکے ہیں، کہیں کاغذی کارروائیاں اور قانونی الجھنیں انسان کا جینا حرام کر دیتی ہیں، اور کہیں کاروبار میں ایسی ناگہانی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ بظاہر چلتا ہوا روزگار اچانک ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر انسان اندر سے ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ شدید ذہنی دباؤ اور نا امیدی کے گہرے سمندر میں غرق ہونے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، ایسی ہی پریشان کن اور کٹھن صورتحال کے لیے اسلام نے ہمیں وہ روحانی بصیرت اور وہ الہی نظام عطا فرمایا ہے جو بند گلیوں سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں، جب تمام مخلوق ہاتھ کھڑے کر دیں اور جب بظاہر کوئی امید باقی نہ رہے، تو اسی لمحے کائنات کے خالق کی غیبی نصرت اور معجزاتی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ انسان جب تک صرف اور صرف دنیاوی اسباب، اپنے ذرائع، اپنے تعلقات اور اپنی عقل پر تکیہ کرتا رہتا ہے، تب تک وہ انہی اسباب کا محتاج رہتا ہے۔ لیکن جس لمحے انسان دنیاوی اسباب سے اپنے دامن چھڑا کر اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ جہاں تمام راستے بند تھے، وہاں سے غیب کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا کوئی انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اس مبارک دن میں رب کریم کی خصوصی تجلیات اور انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جمعے کے دن کو صرف ایک روایتی تعطیل یا عام دن کی طرح لینا شروع کر دیا ہے۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ اس دن کے عظیم الشان برکتوں اور اس میں چھپی قبولیت دعا کی ساعتوں سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنا لے، اپنی زبان کو استغفار اور اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور جمعے کے مبارک دن میں پورے خلوص اور یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل اللہ کے کلام میں تلاش کرے، تو دنیا کی کوئی ایسی مشکل یا رکاوٹ نہیں ہے جو دور نہ ہو سکے۔ 5 وقت کی نماز انسان کی زندگی میں وہ نظم، وہ ضبط اور نور پیدا کرتی ہے جو مصائب کو کافور کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ اسلام اور قرآن مجید کے اوراق میں اس بات کی روشن اور مستند گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے کسی بندے یا کسی نبی پر سخت سے سخت وقت آیا اور جب ان کے سامنے بظاہر نجات کا کوئی ظاہری راستہ موجود نہ تھا، تو محض ایک کلمہ میں، ایک سچے ذکر اور اللہ کی توحید کے اقرار نے معجزات برپا کر دیے۔
ذرا حضرت یونس علیہ السلام کے اس عظیم الشان اور معجزاتی واقعے پر غور کیجئے جب حضرت یونس علیہ السلام پر وہ کٹھن وقت آیا کہ وہ ایک ہی وقت میں 3 اندھیروں کے حصار میں محصور ہو گئے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ دنیاوی اور عقلی حساب سے دیکھا تو کیا مچھلی کے پیٹ میں کسی انسان کے زندہ بچنے اور باہر نکلنے کا 1% بھی امکان موجود تھا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی سائنس یا دنیاوی تدبیر وہاں کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس انتہائی نا امید اور ہولناک تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے نہ تو چیخ و پکار کی، نہ ہی کسی مخلوق کو پکارا، بلکہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کی اس تاریک دنیا میں اپنے رب کی توحید اور اپنی عاجزی کا معزز عظیم الشان کلمہ بلند فرمایا، جو کائنات کا سب سے بڑا معجزاتی کلمہ بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ قرآن مجید شاہد ہے کہ جیسے ہی یہ عظیم کلمہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا، اللہ رب العزت نے سمندر کی گہرائیوں اور مچھلی کے پیٹ میں ان کی اس پکار کو سنا اور فرما دیا، پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اس آیت کا آخری جملہ قیامت تک آنے والے ہر پریشان حال مسلمان کے لیے ایک زبردست ضمانت ہے کہ جب بھی تم کسی گہرے غم، سخت بندش یا پھنسے ہوئے کام میں مبتلا ہوگے اور سچے دل سے اپنے رب کو پکارو گے تو جیسے ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ویسے ہی تمہیں بھی ہر مشکل سے نکال لیں گے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ معاشی تنگ دستی، روزگار کی بندش، خاندانی جھگڑوں اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے کاموں کے رک جانے کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ کوئی شخص اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہے تو کوئی اپنی بیماری کے علاج کے اخراجات سے عاجز آ چکا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دکانوں، کاروبار اور تجارت کو اچانک ایسا زوال آیا ہے کہ وہ روزمرہ کے راشن تک کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں، تنگ دستیوں اور پھنسے ہوئے کاموں کے پیچھے بسا اوقات ہمارے اپنے گناہ، غفلت اور استغفار کی کمی ہوتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ کے اسماء الحسنی کا سہارا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق، برکت اور کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمعے کے دن کا ایک ایک لمحہ انوار و برکات سے لبریز ہوتا ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، استغفار کی تسبیح کرنا اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا وہ نورانی اعمال ہیں جو انسان کی قسمت کا ستارہ چمکا دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے تمام مسائل کا حل اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کاموں کو ایسے غیبی اسباب سے بنا دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی کام سال ہا سال سے پھنسا ہوا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فائل اب کبھی پاس نہیں ہوگی، آپ کا قرض کبھی ادا نہیں ہوگا یا آپ کی معاشی حالت کبھی بہتر نہیں ہوگی، تو جمعے کے دن کا یہ خاص کلمہ اور نورانی عمل آپ کے لیے ایک ایسی غیبی چابی ثابت ہونے والا ہے جو آپ کے بد نصیبی کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت اور اس میں موجود استغفار اور صفات اسماء کی برکت کس طرح ہمارے ان ناممکن مسائل کو چٹکیوں میں حل کر سکتی ہے، تاکہ جب آپ اس عمل کے لیے قدم بڑھائیں تو آپ کا دل کامل یقین اور سکون سے بھرا ہوا ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے معجزے کا ظہور دیکھ سکیں۔ ناظرین محترم، ہم زندگی کے اس کٹھن موڑ پر بات کر رہے تھے جہاں انسان کی تمام تر کوششیں اور تدبیریں دم توڑ دیتی ہیں اور ہر طرف سے نا امیدی کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔
یاد رکھیے، جب دنیا کا کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ محض ایک ظاہری رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن کائنات کے مالک کے دربار کا دروازہ ہر لمحہ کھلا رہتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں اسباب پر نظر رکھتا ہے، مسبب الاسباب پر نہیں۔ جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ فلاں افسر کا تعلق فلاں دوست کا مشورہ یا فلاں دنیاوی ہیلا ہمارا کام بنا دے گا، تب تک ہم انہی کمزور سہاروں کے محتاج رہیں گے۔ لیکن جس لمحے ہمارے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ ہر خیر اور ہر شر کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، تو پھر معجزات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جمعہ کا مبارک دن اس یقین کو پختہ کرنے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو پکارنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو سال ہا سال سے قانونی الجھنوں، جائیداد کے جھگڑوں یا ناجائز مقدمات کی وجہ سے عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کا کتنا ہی سخت اور جائز کام صرف اس لیے پھنسا ہوا ہے کہ ان کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا سفارش کے لیے کوئی بڑا نام نہیں ہے۔ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو قابلیت رکھنے کے باوجود نوکری کی بندش کا شکار ہیں اور ان کی فائلیں سرد خانے کی نظر ہو چکی ہیں۔ کچھ ایسے والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور ان کے گھر آباد ہونے کے انتظار میں آنسو بہاتے بہاتے تھک گئے ہیں۔ یہ وہ سماجی اور ذاتی مسائل ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور اسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں مایوسی کا درس نہیں دیتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ جب تمہاری تمام کوششیں ختم ہو جائیں تو اپنے رب کے کلام اور اس کے صفاتی ناموں کا سہارا لو۔ اللہ کے 99 نام محض الفاظ نہیں، بلکہ یہ وہ غیبی خزانے ہیں جن میں ہر تالے کی چابی موجود ہے۔ انسان کی زندگی میں مصائب اور پھنسے ہوئے کاموں کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ، غفلت اور توبہ و استغفار میں کمی ہوتی ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق سے دعا مانگنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ نماز محض ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ اپنے رب سے تعلق جوڑنے اور اپنے مسائل کا حل پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ایسے اسباب سے بنا دیتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی تسبیح انسان کے گناہوں کے زنگ کو دور کرتی ہے اور رزق، برکت اور کشادگی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے تصور بھی نہ ہو۔ ناظرین محترم، جمعے کے دن کی فضیلت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس دن مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اور سب مل کر اللہ رب العزت کے حضور سرب سجود ہوتے ہیں۔ جب اتنے سارے مسلمان مل کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس دن میں توبہ کی قبولیت کی ساعتیں اور استغفار کی تسبیح انسان کے پھنسے ہوئے کاموں کو ایسے کھول دیتی ہے جیسے بہتا ہوا پانی بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے صفاتی نام ہیں جن کے پڑھنے سے بند کام منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے ناموں کی تسبیح کو اپنے وظیفے میں شامل کرتا ہے اور ساتھ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے کام کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔
درود پاک وہ نورانی کلمہ جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو وہ اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ آئیے اب ہم اس سفر کے اس انتہائی اہم اور روح پرور موڑ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو جمعے کے دن کیے جانے والے اس خاص، مجرب اور انتہائی طاقتور قرآنی عمل کا مکمل اور صحیح طریقہ بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جمعے کے پورے دن کسی بھی وقت، چاہے وہ فجر کے بعد ہو، ظہر کے مبارک وقت میں ہو، عصر کی پرسکون ساعتوں میں ہو، مغرب کے سائے ڈھلتے ہوئے ہو، یا عشاء کی نماز کے بعد رات کی تنہائی میں ہو، آپ یہ عمل نہایت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں اللہ کے کچھ خاص صفاتی ناموں کی تسبیح، استغفار کا ورد اور وہ خاص کلمہ شامل ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے سخت پھنسا ہوا کام اگلا دن آنے سے پہلے حل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کے یقین کی عمارت کو مضبوط کرے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے معجزے کا ظہور دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآنی وظائف اور اعمال کا تعلق انسان کے باطن اور اس کے یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل محض تجربے کے طور پر کریں گے تو شاید آپ کو وہ نتائج حاصل نہ ہو جو ایک پختہ یقین رکھنے والے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا کام تو بہت سخت ہے، اسے تو کوئی حل ہی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ وظیفہ کرتا ہے، تو یہ دراصل اللہ کی قدرت پر شک کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ عمل کریں تو اپنے دل سے ہر قسم کا شک اور نا امیدی نکال دیں اور یہ پختہ عہد کریں کہ میرا رب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو بچا سکتا ہے تو وہ میرے پھنسے ہوئے کام کو بھی منٹوں میں حل کر سکتا ہے۔ آئیے اب ہم تیسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں اور اس عمل کی مکمل تفصیل، درود پاک کی فضیلت اور اللہ کے اسماء حسنہ کے نورانی وظیفے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس مبارک گفتگو کے اس مرکزی، پرنور اور سب سے اہم مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کا وہ خاص معجزاتی اور مجرب روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے سال ہر سال سے پھنسے ہوئے کاموں کو منٹوں میں حل کرنے کی غیبی طاقت رکھتا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ نہایت ہی سادہ، آسان اور دل کو تسلی دینے والا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل سے وقت کی تمام تر پابندی کا بوجھ نکال دیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جمعہ کا پورا دن اور پوری رات، کل 24 گھنٹے رحمتوں کے لیے کھلی رکھی ہے۔ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے مبارک وقت میں، عصر کی پرسکون ساعتوں میں، مغرب کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد، رات کی تنہائی میں، جب بھی آپ کو سکون اور تنہائی میسر آئے، کسی بھی ایک نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل نہایت اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو کر پاک صاف لباس میں قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور اپنے دل و دماغ کو دنیا کے تمام تر خیالات، خدشات اور پریشانیوں سے بالکل پاک کر لیں۔ سب سے پہلے اپنے دل میں اس کام یا مسئلے کا واضح تصور قائم کریں جو طویل عرصے سے پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ کسی رقم کی واپسی کا مسئلہ ہو، کورٹ کچہری کا چکر ہو، نوکری کی فائل کی بندش ہو یا روزگار کی کوئی بڑی رکاوٹ ہو۔ اب اس خاص وظیفے کی ترتیب کو قدم بقدم نوٹ فرمائیں۔ پہلا قدم، درود پاک۔ سب سے پہلے نہایت عاجزی، محبت اور احترام کے ساتھ 3 بار درود ابراہیمی یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہوں پڑھیں۔ درود پاک آپ کی التجا پر قبولیت کا گلاب چڑھاتا ہے اور دعا کو سیدھا عرش الہی تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا قدم،
استغفار کی تسبیح، درود پاک کے بعد آپ نے استغفار کا ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا مختصر استغفر اللہ۔ اس استغفار کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے گناہ اور غفلتیں اس کے کاموں کے آگے سب سے بڑی غیبی بندش بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ 100 بار استغفار پڑھتے ہیں تو توبہ کے نور سے وہ تمام بندشیں اور نحوست کے اثرات فوراً ختم ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ تیسرا قدم اللہ کا صفاتی نام استغفار کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت صفاتی ناموں میں سے ایک خاص نام یا فتاح اے ہر بند دروازہ کھولنے والے کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ الفتاح اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا مطلب ہے تمام بند تالے کھولنے والا، رکے ہوئے کاموں کو روانی دینے والا، نا امیدی کو فتح میں بدلنے والا۔ جب آپ 100 بار یا فتاح پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے تالے کھولنے والے خالق کو اس کی خاص صفت سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ چوتھا قدم معجزاتی کلمہ۔ ناظرین محترم، اب اس وظیفے کا وہ سب سے عظیم الشان اور مرکزی مرحلہ آتا ہے جو ہمارے اس عنوان کی اصل روح ہے۔ آپ نے تسبیح مکمل کرنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں، اپنے پھنسے ہوئے کام کا پختہ تصور ذہن میں لانا ہے جو بھی آپ کا کام ہے، اور پورے یقین کامل، تڑپ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید، کبریائی اور لامحدود قدرت کا یہ ایک عظیم کلمہ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جیسے ہی آپ اس کلمے کا ترجمہ ذہن میں لاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کے حکم کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب بندہ سچے دل سے صرف ایک بار اس کلمے کو پڑھے اور دل میں یہ یقین رکھے کہ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، تو عرش الہی پر اس بندے کی نصرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ پانچواں قدم اختتامی درود پاک۔ اس عظیم کلمے کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ نہایت عقیدت کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے تاکہ آپ کا یہ پورا وظیفہ اول اور آخر درود پاک کی نورانی مہر سے بن جائے۔ ناظرین محترم، اب اس عمل کا آخری اور سب سے جذباتی لمحہ آتا ہے، یعنی اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے عجز و انکساری اور اپنے دکھ کا پورا کشکول اللہ کے سامنے پھیلا دیں۔ اللہ سے اس طرح کہیں، یا اللہ، یا فتاح، یا مسبب الاسباب، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرا فلاں کام سال ہر سال سے پھنسا ہوا ہے، دنیا والے عاجز آ چکے ہیں لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے جمعے کے اس مبارک دن تیرے صفات نام اور تیری توحید کی گواہی دی ہے، اگلے دن آنے سے پہلے میرے اس بند کام کو اپنے غیبی نصرت سے حل فرما دے۔ یقین کیجئے کہ جب بندہ اس ترتیب، اس عاجزی اور اس پختہ ایمان کے ساتھ جمعے کے دن یہ وظیفہ مکمل کرتا ہے تو اگلا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے عجیب و غریب اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بند فائلیں کھل جاتی ہیں، رکی ہوئی رقمیں مل جاتی ہیں اور سالوں کے مسائل منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنا سارا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے اور جمعۃ المبارک کے اس معجزاتی عمل کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے نا امیدی کا سارا زنگ اتر جاتا ہے۔ قرآنی اور نبوی اعمال کی سب سے بڑی طاقت انسان کا کامل یقین اور استقامت ہوتی ہے۔
اگر آپ پورے خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بے صبری اور شک و شبہ کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ اتنے مختصر عمل سے کیسے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن مومن کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جب پکارنے والا بندہ عاجز ہے تو سننے والا رب قدیر اور فتاح ہے، جس کے لیے کن فیکون کہنا بھی محتاجی نہیں بلکہ محض ایک ارادے کی بات ہے۔ ناظرین محترم، اس مبارک عمل کی تاثیر کو برقرار رکھنے کے لیے چند انتہائی اہم باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی زندگی میں حلال روزی کا انتظام یقینی بنے۔ حرام کا ایک لقمہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی غیبی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسری بات، 5 وقت کی فرض نماز کو وقت پر ادا کرنے کا پختہ ارادہ بنے۔ جو شخص فرض نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ اپنے لیے برکت کے دروازے خود بند کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کام غیبی نصرت سے حل ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھنا اور اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا ہرگز نہ بھولیں۔ صدقہ نہ صرف آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے بلکہ حاصل ہونے والی نعمت اور خوشی میں پائیداری اور برکت پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کے سنہرے اور ایمان افروز صفحات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام، صالحین اور ہمارے اسلاف کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی ناممکن اور انتہائی سخت ترین مشکل آتی تھی تو وہ دنیاوی تدبیروں سے الجھنے سے پہلے اپنے رب کی توحید اور استغفار کے دامن کو تھامتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی شخص معاشی تنگی، اولاد نہ ہونے یا کسی شدید پھنسے ہوئے کام کی شکایت لے کر آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو صرف ایک ہی نسخہ تجویز فرماتے، اور وہ تھا کثرت سے استغفار کرنا اور اللہ کے صفاتی ناموں کی تسبیح پڑھنا۔ آپ فرماتے کہ استغفار انسان کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل تمام گناہوں کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس مادیت پرست دور میں جہاں ہر انسان اپنے مسائل کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور پریشانی کا شکار ہے، یہ قرآنی عمل ان تمام پریشان حال لوگوں کے لیے ایک روشن امید ہے۔ چاہے آپ کا قانونی مقدمہ سالہ سال سے چل رہا ہو، آپ کی کوئی محنت کی رقم پھنسی ہوئی ہو یا روزگار کا کوئی اہم ترین دروازہ بند ہو چکا ہو، جمعے کے دن کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلی لا سکتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار اس عظیم کلمے کو پڑھ کر اپنے رب کی لامحدود قدرت کا اعتراف کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کس طرح اگلا دن آنے سے پہلے آپ کا وہ مشکل ترین مسئلہ حل کی طرف بڑھتا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آج کا یہ روحانی اور پرنور پیغام آپ کے دل پر اثر انداز ہوا ہوگا اور آپ کے یقین کو نئی جلا ملی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ہدایت اور سکون ملا ہے تو اس پر پرنور پیغام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دیگر پریشان حال بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ایسی ہی ہدایت سے بھرپور اور مستند ویڈیوز پہنچتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں یا فتاح لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں اور اپنی خاص دعائی التجا درج فرمائیں۔ ناظرین محترم، آئیے اب ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا گو ہوتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے تمام بند تالے کھولنے والے اور اے پریشان حالوں کی پکار سننے والے، ہم سب کے جتنے بھی سخت اور جائز کام طویل عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں تو جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن کے صدقے اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں اگلا دن آنے سے پہلے منٹوں میں حل فرما دے۔ ہمارے رزق، روزگار اور گھروں میں برکت عطا فرما اور ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھ۔
آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔